السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت سے ہوں گی اور صحت و ایمان کی بہترین حالتوں میں موجود ہوں گی۔ الحمدللہ کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ اپنی 29 آیت تک مکمل کی تھی، ٹھیک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ربک تیرے پروردگار نے یا تیرے رب نے یا تیرے مالک نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً خلیفہ یا پھر اپنا نائب۔ قالو کہا انہوں نے اتجعل کیا تو بناتا ہے فیہا اس میں من جو یعنی اس شخص کو یفسد جو فساد کرے گا یفسد فساد کرے گا فیہا اس میں یعنی بیچ اس میں اس دنیا میں جس کے لیے تو پیدا کر رہا ہے، یعنی یہ فرشتوں کا ایک وہ تھا کہ کیا تو ایسے شخص کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَيُفْسِدُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور ڈالے گا دماء یعنی خون ریزی کرے گا، دماء لہو بہائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور خون خرابہ کرنا، ٹھیک ہے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور وہ ڈالے گا خون خرابہ، یا پھر وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ پاکی بیان کرتے ہیں بِحَمْدِکَ تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور پاکی بیان کرتے ہیں لَکَ آپ کے لیے۔ قَالَ کہا یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا جواب تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ایک گفتگو تھی اس وقت کی جب پہلا انسان تخلیق کیا جا رہا تھا۔ کون تھے وہ پہلے انسان؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ یہ پڑھ لیتے ہیں مکمل۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ اور سکھایا آدم علیہ السلام کو اسماء نام کلہا سارے کے سارے، ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، فقال بس کہا فرمایا انبئونی بتاؤ مجھے باسماء نام ہؤلاء ان کے، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ اور اس نے کس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو تم مجھے اس کے نام بتا دو۔ ٹھیک ہے۔
یہاں پہ بات اس کی ہو رہی ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام تھے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے تھے. تو پھر فرشتوں سے پوچھا گیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو تم مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو. یعنی اس بات میں جو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیری تسبیح و تقدیس بیان کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، یہ انسان خون خرابہ پیدا کرے گا دنیا میں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھایا اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا کہا انہوں نے، سبحانک پاک ہے تو، لا نہیں، علم ہمیں، علم، لنا ہم کو، یعنی لا علم لنا ہمیں نہیں ہے علم، الا مگر، ما جو، علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا. فرشتوں نے پھر کہا کہ اے پروردگار جتنا علم تو نے ہمیں سکھایا ہمیں صرف اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے. انکا بے شک تو، انتا تو ہی، علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے. انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال کہا، یا آدم، اے آدم، انبئهم بتا دے ان کو، باسمائہم نام ان کے، فلما بس جب، انبأهم بتا دیے ان کو، باسمائہم نام ان کے، قال کہا، علم کیا نہیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم کو، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، غیبہ غیب یعنی چھپی ہوئی چیزیں، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم تم ہو، تکتمون تم چھپاتے. انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ اور جب، قلنا کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں سے، تسجدوا تم سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا بس سجدہ کیا انہوں نے، الا مگر، ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکانا اور تھا وہ، من الکافرین کافروں میں سے. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا. یعنی 33 مکمل ہو رہی ہے یہاں پر آیت. اور اگر آپ کو کہیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں ضرور مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ حافظ.